کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ساری رات کھانستے ہوئے گزر جاتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد یہ کہتی ہے کہ آپ کی ساری رات کھانسنے کی وجہ سے ہماری نیند خراب ہو گئی. کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. عام حالات میں تو کوئی اف نہیں کہتا. عام حالات میں اف کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اف کا پتہ تو تب چلے گا کہ جب ناخوشگوار حالت اور کیفیت کو دیکھو گے اور اس وقت بھی خدمت کے جذبے سے خاموش رہو گے، صبر کرو گے، خدمت کرو گے. تمنا تھی مجھے ایک کاش عمر نوح مل جاتی، میرے قالب کو ایک جبریل کی سی روح مل جاتی. بیاں کرتا وفات آمنہ کا حال حسرت زا، بیاں کرتا مقدس ہو گیا کیوں خطہ ابوا. بیاں کرتا کہ جب غربت میں یہ صدمہ گزرتا ہے تو 6 سالہ یتیم اس وقت کیسا صبر کرتا ہے. اور بیاں کرتا کہ جب اٹھتا ہے سر سے سایہ مادر، یتیم اس وقت آنسو پوچھتے ہیں منہ سے کیا کہہ کر. اس احساس کے پیش نظر کہ پہلے اپنے والدین کو دینا ہے، میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیا. اور کیا فرماتے ہیں کہ میرے بچے میرے قدموں میں لوٹ پوٹ ہوتے رہے لیکن میں نے اپنے بچوں کو وہ دودھ نہیں دیا. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ والدین کو اف تک مت کہو. اہل علم فرماتے ہیں کہ اف کا یہ کلمہ زبان سے کب نکلتا ہے؟ جب کوئی ناخوشگوار حالت دیکھتے ہیں نا. زندگی میں یہ مرحلہ آتا ہے کہ والدین میں سے کسی کے ہاتھوں پر راشا طاری ہو، کہ جب وہ اپنا گلاس خود سے نہ پکڑ سکتے ہوں، کہ جب وہ اپنی پلیٹ خود سے نہ اٹھا سکتے ہوں، کہ جب وہ خود سے کھانا نہ کھا سکتے ہوں، کہ جب کھانا ان کے لباس پر گرتا ہو، کہ جب کھانا نیچے گر جاتا ہو. زندگی میں کتنے مراحل ایسے آتے ہیں. اللہ رب العالمین سب کو محتاجی کی زندگی سے بچائے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واش روم تک جانے کا وقت نہیں ملتا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ساری رات کھانستے ہوئے گزر جاتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد یہ کہتی ہے کہ آپ کی ساری رات کھانسنے کی وجہ سے ہماری نیند خراب ہو گئی. کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. عام حالات میں تو کوئی اف نہیں کہتا. عام حالات میں اف کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اف کا پتہ تو تب چلے گا کہ جب ناخوشگوار حالت اور کیفیت کو دیکھو گے اور اس وقت بھی خدمت کے جذبے سے خاموش رہو گے، صبر کرو گے، خدمت کرو گے. یہ اف کا کلمہ تو تب سمجھ میں آئے گا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب والدین اونچا سنتے ہیں، کہ جب بار بار کہنا پڑتا ہے، کہ جب والدین میں سے کسی کا حافظہ اچھا نہیں رہتا، ایک بات تھوڑی دیر بعد پوچھی دوبارہ پوچھتے ہیں، پھر آپ بتاتے ہیں کہ ابو جی بتایا تھا آپ کو، تب اندازہ ہوتا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو والدین کی شفقت دیکھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ایک حدیث میں اس خواہش کا اظہار فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی. فرمایا کہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوتا مجھے پکارتی. اور فرمایا میں اپنی نماز منقطع کر کے اپنی والدہ کی اس پکار پر لبیک کہتا، میں اس کی اس بات کا جواب دیتا. یعنی یہ ان سے پوچھے جن کی مائیں سلامت نہیں ہیں، جن کی مائیں زندہ نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باپ کی شفقت نہیں دیکھی. 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں ابوا کے مقام پر والدہ رحلت فرما گئے. 6 سال کی عمر کیا ہے؟ حفیظ جالندری مرحوم فرماتے ہیں تمنا تھی مجھے ایک کاش عمر نوح مل جاتی، میرے قالب کو ایک جبریل کی سی روح مل جاتی. بیاں کرتا وفات آمنہ کا حال حسرت زا، بیاں کرتا مقدس ہو گیا کیوں خطہ ابوا.
بیان کرتا کہ جب غربت میں یہ صدمہ گزرتا ہے تو 6 سالہ یتیم اس وقت کیسا صبر کرتا ہے، اور بیان کرتا کہ جب اٹھتا ہے سر سے سایہ مادر، یتیم اس وقت آنسو پوچھتے ہیں منہ سے کیا کہہ کر۔ یتیم اور یسیر ہونے کی کیفیت آپ تصور کیجئے کہ سفر کی حالت ہے، ابوا کا مقام ہے، والدہ کی قبر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں اس کے سرہانے بیٹھے۔ کیا اس دکھ کو، اس درد کو کوئی الفاظ میں بیان کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا غمخوار بنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھوں اور مصائب کی بھٹیوں سے گزارا گیا۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں کس کے لیے آتی ہیں؟ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے آتی ہیں۔ دنیاوی ظاہری مادی سہارے ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے لے لیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو در یتیم بنایا، آپ کو امت کا غمخوار بنایا۔ اس یتیمی یسیری کا درد وہ محسوس کر سکتا ہے کہ جس نے جھیلا ہو، جو خود اس مرحلے سے گزرا ہو۔ تو والدین کے حقوق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب غار کا واقعہ آپ نے بیان فرمایا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 افراد تھے، غار میں آ گئے، باہر بارش تھی، اندھیرا تھا، ایک بھاری پتھر اس غار کے دہانے پر آ کر لگ گیا اور غار بند ہو گیا، اور ان تینوں نے اخلاص کے ساتھ اپنا ایک ایک عمل پیش کیا تھا، اور ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ یا الہ العالمین، کہ میرے ماں باپ معمر ہیں، بوڑھے ہیں، میں بکریاں چراتا ہوں، اور میں بکریاں چرانے کے بعد جب واپس آتا ہوں تو میں ان کا دودھ دوہنے کے بعد سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور کہا کہ ایک رات مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی، تو میں جب آیا اور دودھ دوہنے کے بعد ان کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ سو گئے ہیں، تو کہا ادب اور احترام کی وجہ سے کہ ان کی نیند خراب نہ ہو میں نے انہیں جگایا نہیں، اور کہا کہ اس احساس کے پیش نظر کہ پہلے اپنے والدین کو دینا ہے، میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیا۔ اور کیا فرماتے ہیں کہ میرے بچے میرے قدموں میں لوٹ پوٹ ہوتے رہے، لیکن میں نے اپنے بچوں کو وہ دودھ نہیں دیا۔ رات کا وہ حصہ اس حالت میں گزر گیا، اللہ رب العالمین نے اس عمل کو مستجاب عمل بنا دیا، اللہ رب العالمین نے دعا قبول کر لی۔ اب اگر عقل اور خرد کی بات کی جائے تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ ہو سکتا تھا کہ والدین کے لیے جو دودھ الگ کیا وہ الگ سے رکھ دیتے اور اپنی اولاد کو دے دیتے، کہ اولاد کا بھی تو حق تھا، صرف والدین کا حق تو نہیں ہے، اولاد کا بھی حق ہے۔ تو عقل اور خرد والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی اولاد کا حق بھی ادا کرتے، لیکن جو جذبہ پیش نظر تھا، جو احساس پیش نظر تھا، جو اپنے والدین کی خدمت کا احساس پیش نظر تھا، اللہ رب العالمین نے اس احساس کو قبول فرمایا۔